ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الله. وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات سب سے پہلے پنکھے کو بند کر دیجئے یا اس طرف اس کا رخ کر دیجئے. اس طرف کر دیجئے مومنین کی طرف. مشکل نہیں ہے. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیں مشکل نہیں ہے. اس کو آپ چاہے اس سائڈ میں کر دیجئے. ایک صلوات کا سہارا دیجئے. اللہم صلی علی محمد. محترم و معزز سامعین گرامی قدر قبلہ اجازت کے ساتھ اذان گرامی، یہ جو فرش اعضاء، یہ جو مجلس جس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ کچھ لواحقین نے، کچھ پسماندگان نے اپنے مرحومین، خاص طور پر اپنے والدین کے ایصال ثواب کی غرض سے اس مجلس کو منعقد کیا، اور یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں سرزمین ممبئی پر آپ کے سامنے جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر و لاکھ احسان. اذان گرامی، جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، چونکہ بہرحال والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور علم بلاغت تقاضا کرتا ہے، قبلہ موجود تائید کریں گے کہ جیسا موضوع ہونا چاہیے خطاب ویسا ہی ہونا چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر بہرحال اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جو ایک نہج چلا ہوا ہے وہ نہج تھوڑا سا میری نظر میں اور علم بلاغت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. وہ یہ
کہ موضوع کچھ ہوتا ہے، خطاب کچھ ہوتا ہے. اگر ہمارا جیسا موضوع ہو ویسا خطاب ہو جائے تو معاشرے کو علم اور جو علمی تقاضے ہیں وہ بہتر سے بہتر لوگوں تک نصیب ہو جائے. مثلا ہماری یہاں گفتگو فرض کیجئے ایام شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی محمد علیہ. یا مثلا ایام ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی محمد علیہ. علم بلاغت کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ خطیب جب ممبر پر آئے تو موضوع اگر موضوع شہادت امام مثلا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے تو گفتگو بھی منحصر بے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہونی چاہیے. موضوع اگر ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے تو گفتگو بھی متعلق بے حضرت زینب سلام اللہ، تاکہ ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کے فرامین بیان کیے جائیں. مثال کے طور پر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اگر عظیم گفتگو اور ان کے فرمائشات کو دیکھیں گے. ہم نے کربلا کو کیسے جانا ہے؟ ہم بولتے ہیں صاحب کربلا ظلم کا نام ہے، جور کا نام ہے، ستم کا نام ہے، آتش کا نام ہے، کربلا بھوک کا نام ہے، کربلا شیطان صفت لوگوں کے مقابلے میں چند 72 شہدائے کربلا اور بہترین صفت انسان لوگوں کا نام ہے. لیکن جب جناب زینب نے کربلا کو سمجھوانا چاہا ہے تو آپ نے کہا ما رأیت الا جمیلا. ہم کربلا کو جب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خطیب جنواتا ہے، پہچانواتا ہے تو کہتا ہے صاحب کربلا میں ظلم ہوا، جور ہوا، ستم ہوا، یہ تمام تر چیزیں یہ ہماری فکر تھی. لیکن جب جناب زینب نے اپنی فکر کو بیان کیا، عالمہ غیر معلمہ نے اپنی فکر کو بیان کیا تو جناب زینب کہتی ہیں ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ہم نے کربلا میں، لہذا اگر اس طریقے کے یہ فرامین اس پر گفتگو کی جائے. اب مثلا یہ ایک لائق گفتگو ہے، مکمل عشرہ اس پر ہو جائے گا کہ وہ کربلا کے اندر خوبصورتیاں کیا تھیں جسے جناب زینب نے دیکھا ہے. وہ کون سی ایسی بہترین چیزیں تھیں جو جناب زینب کربلا کے اندر مشاہدہ کر رہی تھیں. اگر ان چیزوں کا بیان ہو اور معاشرے میں بیان کیا جائے تو معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. لہذا جیسا موضوع ویسی گفتگو. موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے ایصال ثواب، خصوصاً والدین. لہٰذا میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا اس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز برباد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا اسلام میں بھی مسئلہ ولی ہے، اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے، دنیاوی دستور کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کیئر ٹیکر کسی چیز کا ہونا کیا ہے جناب؟ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کیئر ٹیکر نہ ہو کسی کا، اگر کسی چیز کو سنوارنے والا، سجانے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے. مثلا آپ بہترین گاڑی لے کر کے آئے، میں مثلا چھوٹی موٹی مسئلہ گاڑی لے کے آئے آپ بگاتی، آپ مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو لے کر کے آئے، آپ نے گھر کے آگے کھڑی کر دی، آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو چلایا نہیں، آپ نے اس کو یوں ہی لا کر بہترین کور ڈال کر کے رکھ دیا. 4 دن بعد اس کی ہوا نکل جائے گی، پہلے ٹائر خراب ہوں گے، پھر زنگ لگنے لگے گا، پھر وہ گاڑی جیسے کہ جیسی وہاں کھڑی تھی وہ مکمل ڈسٹرائے ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. لیکن آپ اسے روٹین میں لے کے آتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے تو اس میں اتنی جلدی خرابی. آپ ایک بلڈنگ ہے، بہترین لال قلعہ، تاج محل ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آج یہ جو باقی ہیں ساری ہیں 300 سال پرانی، 500 سال پرانی، بہت ساری عمارتیں 1000 سال پرانی ہیں، ان کو آج دیکھ ریکھ کی جا رہی ہے، ان کا خیال کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحیح سالم ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اگر آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان میں تمام چیز تمہارے لیے مسخر کر دی. یعنی انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دنیا کی تمام تر چیزوں کو یہ انسان سجاتا ہے، سنوارتا ہے تو وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. اگر ان چیزوں کو ان کے حال پر انسان چھوڑ دے تو یہ چیزیں کیا ہوں گی جناب؟ خراب ہو جائیں گی نا، بیکار ہو جائیں گی. لہذا انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان دنیا کی تمام تر چیزوں کا اگر خیال کرے گا تو وہ چیزیں باقی رہیں گی یا نہیں، سالم رہیں گی یا نہیں، سلامت رہیں گی یا نہیں. یعنی اس انسان کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ انسان دنیا کی چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو وہ بیکار ہو جائے، ایسا ہی ہے نا، خراب ہو جائے. لیکن اس انسان سے بھی بہتر کوئی ایسی چیز ہے، میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یعنی انسان کی عظمت یہ کہ اگر یہ انسان دنیا کی چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو وہ چیزیں بیکار ہو جائیں. لیکن اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، وہ انسان فاسد ہو جاتا ہے، وہ انسان معیب ہو جاتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں قرآن، ایک کو کہتے ہیں اہل بیت. اگر انسان یعنی انسان وہ کہ اگر وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے تو دنیا بیکار ہو جائے، اہل بیت اور قرآن وہ جو انسان کو چھوڑ دے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قرآن اور اہل بیت کا دامن ایسا ہے کہ جو اس انسان کو انسانیت سکھاتا ہے. میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے ولایت اہل بیت کے آثار و ثمرات. بھئی ہم جو ولایت اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم جو ولایت اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے آثار کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ کیا صرف ولایت اہل بیت کا مان لینا کافی ہے؟ کیا ولایت اہل بیت کا اقرار کر لینا کافی ہے؟ ہاں صاحب ہم نے ولایت اہل بیت کا اقرار کر لیا، تمام، دیٹس آل، فنش. اس کے علاوہ پھر ہماری کوئی اپنی ذمہ داری نہیں بنتی. جب ولایت اہل بیت کا اثر انسان پر چڑھتا ہے تو اس کا ثمر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں آپ کو ایک دو مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ولایت اہل بیت کا جب اثر چڑھتا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں یہ مقدماتی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے کہ جب ہم ولایت اہل بیت کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کی ہماری ذمہ داری کیا ہے. جیسے ہماری مجلسوں میں نعرے لگتے ہیں، نعرے لگے اور تمام، نعرہ حیدری، بڑے بڑے بلند آوازوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں. یہ نعرہ تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مثلا جب جنگیں ہوا کرتی ہیں تو نعرے بلند کیے جاتے ہیں. یہ نعرہ تقاضا کرتا ہے انسان میں جوش کے بھرنے کا. یہ نعرہ عام نہیں ہے، نعرہ ایک خاص چیز ہے. نعرہ جب انسان کے وجود میں اترتا ہے تو انسان کے وجود کو دگرگوں کر دیتا ہے، انسان کے وجود میں انقلاب لے کے آ جاتا ہے. یہ جنگوں میں نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ میدان جنگوں میں جو ہے وہ سرود کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ نیشنل اینتھمز کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کے وجود میں تازگی آئے اور انسان اپنے اس وجود میں انقلاب کے بعد دشمن کے مقابلے میں تیزی ہو جائے. انسان جب نعرے لگاتا ہے، ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگاتے ہیں، ہمارے دل میں کتنی وجودگی میں تازگی آتی ہے، ہمارے وجود میں کتنا انقلاب آتا ہے، ہمارے وجود میں کتنی تبدیلی و تغییری آتی ہے. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن رکھو. لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں اذان گرامی معذرت کے ساتھ میں، جناب آدم کی اولاد بڑی ناخلف نکلی ہے، ابلیس کی اولاد بڑی فرمانبردار نکلی ہے. ابلیس کی اولاد اپنے باپ کی بڑی فرمانبردار نکلی ہے اور آدم کی اولاد اپنے باپ کی بڑی نافرمان نکلی ہے. تائید کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے جناب.
قبلہ اس دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں. آپ بتائیے جناب آدم کی بتائی ہوئی تبلیغات اور بتائے ہوئے فرامین پر عمل کتنے % لوگ کرتے ہیں؟ بتائیے. اور ابلیس کی اولاد کتنی ہے؟ ایک کو نافرمانی کرتے ہوئے بتا دیجیے آپ. ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا بارگاہ پروردگار عالم میں کہ بہکاؤں گا تو بہکاؤں گا، ابلیس کی اولاد آج تک اپنے اس باپ کے بتائے ہوئے کام پر عمل کر رہی ہے. لیکن جناب آدم کی اولاد، ہم ولایت اہل بیت کو مانتے ہیں نا، تو ولایت اہل بیت کو ماننے کا اثر کیا ہے؟ تبدیلی تغییری کچھ آنی چاہیے ہمارے وجود میں یا نہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بورڈ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان بہت برا ہے. اسلام دین بہت اچھا ہے لیکن مسلمان بہت برا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اسلام پہ عمل. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آیا، اس نے غلط کام انجام دیا تھا. مولانا نے کہا حج جاری کرو. ہاتھ جوڑ لی، مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، کہ اس پہ ڈبل حج جاری کرو، اس لیے کہ یہ اپنے کار خلاف سے ہمیں بھی بدنام کر رہا ہے. ڈبل حج جاری کرو. خود تو بدنام اسلام کو بھی کر رہا ہے اور ہم جیسی شخصیتوں کو بھی بدنام کر رہا ہے. لہذا انسان اپنے اس وجود میں جب یہ نعرے لگتے ہیں، یہ تبدیلی یا تغییری آتی ہے، اس کے بعد میں انسان اپنے وجود کو دیکھے، ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے لہذا تم اسے بھی دشمن رکھو. ہم نے شیطان کو کتنا دشمن رکھا ہے؟ شیطان نماز فجر کے لیے کہتا ہے بیٹا آرام سے سوتے رہو، پیر دبا رہا ہوں، ادھر اذانیں ہو رہی ہے. مقصد سرور تو پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتی ہے کل. مقصد سرور تو پانچوں وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتی ہے کل. کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں، مسجدیں کہتی رہیں حیا علی خیر العمل. صلوات پڑھیں عظمت محمد. لہذا یہ انسان اپنے وجود میں دیکھے آثار کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں اللہم صلی علی محمد قید خانے میں بھیج دیا گیا، ایک بدکارہ کو کہا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پیغام بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ اس چند لمحوں میں، چند دقیقوں میں آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات دے کے جانا چاہتا ہوں. جب آپ نے ان واقعات پر واقعاً بہت زیادہ ذاکرین سے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو کچھ جسے کہتا ہوں پیغام کچھ ہٹ کے دینا چاہتا ہوں. اب ہٹ کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسا دے دوں کہ جو بالکل ایک دم الگ ہو. جیسے آج کل کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مولانا فون کرتے ہیں، قبلہ کے پاس بھی آتا ہوں، مولانا نیا نام بتائیے اچھا جو کسی نے نہ سنا ہو. نیا نام ہونا بالکل ایک دم نیا، کیا بتائیں گے صاحب؟ لہذا یہ پیغامات جو ہے، پیغامات روایتوں سے، واقعات سے. جب امام موسیٰ کاظم کو قید کر لیا گیا، ایک بدکارہ کو بھیجا گیا، آپ نے پورا واقعہ سنا. میں چند دقیقوں میں اور چند لمحوں میں اس پورے واقعے کی عکاسی کرتا ہوا آپ کی خدمت میں ایک پیغام پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت تمام کرتا ہوں. بدکارہ گئی، دیکھا مولانا سربہ سجود ہے، رکوع، قنوت، نماز، عبادت. بدکارہ پہنچی. کیوں پہنچی تھی؟ امام کے وجود کو بدنام کرنے کے لیے ان باطل طاقتوں کے پاس میں جب کچھ نہیں ملتا ہے تو حربے استعمال کرتے ہیں، نئے نئے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. تو اب یہ امام کے لیے پروپیگنڈا ہوا، بدکارہ کو بھیج دیا گیا. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیج دیا گیا کہ صاحب تم جو ہے جا کر امام کے ساتھ میں، بہرحال ہم ان کو بدنام کرنا چاہتے. یہ بدکارہ پہنچی، دیکھا مولا عبادت میں مشغول، مولا اطاعت پروردگار میں، بندگی خدا میں. ایک مرتبہ جب اس نے وقت تھوڑا سا پایا اور بارگاہ امام میں گفتگو کی، مولا مجھے تو آپ کے لیے بھیجا گیا کہ آپ کے لیے کوئی حاجت ہے، بتائیے میں آپ کی حاجت کو پورا کروں.
مولا فرماتے میری تجھ سے کیا حاجت ہوگی، کہ مجھے تو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ اب جو قید خانے کی چھت شق ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا تو حورائے بہشتی تشت لیے ہوئے مولا کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، مولا کی بارگاہ میں کھڑی ہیں۔ اب جو اس روحانی کیفیت کو دیکھا، آسمان سے نازل ہوتی ہوئی حورائے بہشتی کو دیکھا، اور بہترین خلے آخرت کو پہنے ہوئے، بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ان تمام تر شخصیتوں کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو، خواتین کو، حورائے بہشتی کو بہترین تشتوں کے ساتھ میں دیکھا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سر کو سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح آئی تھی مولا کا کردار خراب کرنے۔ مولا نے لمحوں میں اس کا کردار سنوار دیا، مولا نے لمحوں میں کردار اچھا کر دیا، بہتر کر دیا۔ وہ بدکارہ جو بدکاری کی غرض سے آئی تھی وہ کار خیر انجام دینے لگی۔ اب دربار ہارون رشید میں کہا صاحب جاؤ دیکھو ذرا کیا ہوا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھا، مقصد تو بالکل فلاپ، مقصد لمیدوز ہو گیا۔ خاتون ہے، سربہ سجود ہے، تبدیلی تغییری، وہ جو بے غیرت تھی وہ باغیرت ہو گئی، وہ جو بے حیا تھی وہ باحیا ہو گئی۔ محض امام کے ساتھ چند لمحے رہنے سے ایک بے غیرت باغیرت، ایک بے حیا باحیا، وہ جس کے لبوں پر شیطان کی حمد و ثنا تھی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگی۔ دربار میں پہنچ گئے، تیری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے بے شرم کو بھیجا تھا، باشرم بن کے آئی ہے۔ دربار میں سر جھکا ہے، نظریں جھکی ہیں۔ ایک مرتبہ کا تم نے ہمیں ابھی تک اپنوں کے درمیان میں رکھا تھا، خدائی لوگوں کے درمیان میں تو ہم اب گئے تھے، خدائی لوگوں کے درمیان میں گئے تو تبدیلی آ گئی، تغییری آ گئی۔ اما میں کہتا ہوں کہ ایک امام کا دامن شفقت جب ایک بدکارہ کے سر پہ آیا تو بدکارہ باحیا بن گئی، نیک بن گئی، پرہیزگار بن گئی۔ تو وہ قوم جس پر 14 معصومین کا سایہ ہو، وہ قوم جس پر 14 معصومین کا سایہ ہو، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ان کی رفتار کیسی ہونی چاہیے۔ ولایت اہل بیت کے آثار و ثمرات کیا ہیں ہماری زندگی میں؟ ہم ایک بار پوچھے اپنی شخصیت سے کہ میں جو ولایت اہل بیت کا اقرار کرتا ہوں اس کے بعد میری ذمہ داری کیا میرے اوپر عائد ہوئی ہے؟ آپ سب یہاں نوکری پیشہ ہیں، کام پر جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک مشقتیں کرتے ہیں۔ آپ جس کام پر جاتے ہیں آپ اپنے باس کو یا آپ اپنے اس کام کے لیے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ دکان پہ جائیے، شٹر بند کیجئے، باہر بیٹھیے کہ صاحب میں تو دکان پہ کمانے کے لیے آیا ہوں، آیا امکان ہے؟ آپ کسی باس کے پاس میں جائیے کہ نہیں صاحب میرا آ گیا، میں آپ کے کام ہم کچھ نہیں کروں گا۔ ہم جو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی واولادہ المعصومین حجج اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ پیغام جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ ایک معصوم کا اگر دامن رحمت دست شفقت ایک بد کردار پہ آ جائے تو پھر مکتب تشیع میں کیا کوئی بد کردار ہونا چاہیے؟ کیا کوئی بد اخلاق ہونا چاہیے؟ کیا کوئی بد تہذیب ہونا چاہیے؟ ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں۔ آئیے آگے چلیے۔ آپ نے جناب فضہ کے بارے میں بہت سنا ہوگا اور اس واقعے کے بارے میں بھی بہت سنا ہوگا، اور گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ذاکرین کو داد بھی دی ہوگی کہ جناب فضہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر اتنی صلوات پڑھیں عظمت محمد وعلیہ کتنی محبت اور کتنی انسیت تھی آپ لوگوں میں۔ آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہوگا، صاحب جنت میں روٹیاں گئی ہیں، روٹیاں گئی ہیں، روٹیاں گئی ہیں، سنی ہے نا؟ فرشتے آئے روٹی لے کے چلے گئے، فرشتے آئے روٹی لے کے چلے گئے، 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 دن 3 بار آئے۔ اچھا جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دستور کیا تھا؟ ایک دن روٹی شہزادی بناتی تھی، ایک دن جناب
ایک دن شہزادی ایک دن جناب میں پیغام دینا چاہتا ہوں اذان گرامی. اگر وہ پیغام میں نے آپ کے لیے دے لیا اور پیغام آپ کے نفوس میں اتر گیا تو انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. لیکن مروت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ذمہ داری اپنی جگہ پر ہوتی ہے. اگر آپ مروت کریں گے، بچے مسجد میں آئے اور مروت کری اور بچے جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے ادھر کھٹک پھٹک ادھر پیچھے والی صف میں توڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، تو یہ مروت میں کام خراب ہو جائے گا، بچے بگڑ جائیں گے. لہٰذا اس اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں مروتیں ہوتی، جہاں مروتیں ہوتی وہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے. مروت نہیں، عدالت کے ساتھ میں کام پیش کرو. مروت اچھی چیز ہے لیکن ہر جگہ مروت اچھی. آپ بتائیے جناب زہرا اگر جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ صاحب پوری زندگی روٹی میں بناؤں گی، تو جناب فضہ جو ہے وہ جناب زہرا جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک بار نہیں کہتی کہ سارے دن روٹی میں ہی بناؤں. فضہ تم خاموش رہو گی، کام نہیں کرو گی. پوری زندگی جناب زہرا روٹی بناتی، شکن نہیں آتی پیشانی پہ. اور اگر جناب فضہ یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی روٹی میں بناؤں گی، شہزادی آپ کوئی کام نہ کریے گا، تو کبھی بھی ایک شکن جناب فضہ کے ہمارے یہاں کی عورتوں کی طرح تھوڑی ہے، ہمارے یہاں کے لوگوں کی طرح تھوڑی ہے. اچھا بڑے بھائی ہیں، سارے کام آپ ہی کریں گے، آپ کے چھوٹے بھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سارے کام میں ہی کروں. یہ جو ہے نا مہارانی بیٹھے بیٹھے کھائیں گی کمائیں گی، بس یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل نہیں ہے، بلکہ صرف عقیدہ ہے اہل بیت پر، عقیدہ ہے. اب جناب زہرا اور جناب فضہ جو ہے وہ اذان گرامی بڑا بہترین نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب فضہ ولایت حضرت زہرا کو اپنے قلب میں رکھتی تھی. اثر دیکھیے کیا ہوا. روٹی کہاں جاتی تھی؟ روٹی کہاں جاتی تھی؟ جنت میں جاتی تھی نا. روٹی جنت میں جاتی تھی. کس کے ہاتھ کی گئی؟ بولیے کس کی ہاتھ کی گئی روٹی جنت میں؟ جناب زہرا کی؟ نہیں میرے بھائی. صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ. روٹی جناب زہرا کے ہاتھ کی صرف نہ گئی، صرف جناب زہرا کے ہاتھ کی روٹی جنت میں نہیں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن روٹی شہزادی بناتی تھی، ایک دن روٹی جناب فضہ بناتی تھی. لہذا اب یہ ماننا پڑے گا بھائی 3 دن ہے نا، تو 3 دن کا مطلب ہوا کہ یا 2 دن روٹی جناب زہرا کے ہاتھ کی گئی ہے، ایک دن جناب، اور اگر معمول کچھ الگ تھا یعنی 2 دن جناب فضہ کے ہاتھ کی گئی ہے اور ایک دن، کیونکہ معمول یہ تھا. اللہ اکبر. حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کے وجود میں ولایت اہل بیت اتنی اتر گئی تھی کہ ہاتھ کی روٹیاں ملائکہ لے کے جانے لگے تھے. کردار ایسا ہونا چاہیے، اخلاق ایسا ہونا چاہیے. لہذا یہ آثار ہیں، یہ ثمرات ہیں. آثار انسان کے وجود تبدیل ہوتا ہے، ثمرات پھر ادھر سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ادھر سے فرشتے کہتے ہیں تم دعا تو کرو ہم قبول کرتے ہیں، تم دعا تو کرو ہم آمین کہتے ہیں. وہیں آپ آ جائیے. اگر انسان کے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آ جائے تو بلم باعورہ جیسی شخصیت ہے، یہ قبلہ بیٹھے ہیں یہاں پر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. بلم باعورہ کی مثال آپ نے سنی؟ بلم باعورہ واقعہ سنا ہے آپ لوگ نے؟ سنا ہے بلم باعورہ کا واقعہ؟ بلم باعورہ ایک ایسی شخصیت تھی جو ادھر دعا کرتی تھی ادھر بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہو جاتی، یعنی اتنا مقدس اور محترم یہ شخص تھا بلم باعورہ. ادھر دعا کرتا تھا ادھر بارگاہ پروردگار. لیکن شیطان کے چنگل میں ایسا گرفتار ہوا کہ اللہ نے کہا اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال، رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے یہاں، اعمال اور کردار ہے. اگر اعمال اور کردار سدھرا ہوا ہے تو بیزر ابوذر ہے، سلمان اور مقداد بھی اپنے. لیکن اگر اعمال اور کردار نہیں ہے، صرف نام کے جو ہے وہ، بہرحال صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ وسلم. اب یہ آثار ہے،
انسان اپنے دلوں میں ولایت اہل بیت کو تو اتارے. ایک شخص آیا, اب میں آ جاتا ہوں, یہ مقدمات تھے کہ یہ جو ہم نے ولایت اہل بیت کو ایکسیپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, اس کے بعد ہماری ایک ذمہ داری ہے. یہ ولایت اہل بیت ہم کو عمل کی طرف گامزن کرتی ہے. آپ بتائیے جناب حر, اگر کربلا کے میدان میں صرف ولایت اہل بیت کے قائل رہتے لیکن لشکر یزید میں رہتے تو کیا حر بنتے, کیا محترم بنتے؟ قرآن مجید میں یہ قبلہ یہاں پر بیٹھے ہیں, جس جس جگہ پر بھی آمنو آیا ہے وہاں عمل الصالحات آیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خالی ایمان کافی تک عمل صالح نہ ہو, عمل صالح ضروری ہے. میں نماز کو اعتقاد رکھتا ہوں, نماز پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن پڑھوں گا نہیں. میں نماز پہ یقین رکھتا ہوں لیکن صبح میں قضا کروں گا, نہیں پڑھوں گا. صبح اذان ہوتی رہے گی, میں آرام کروں گا. شیطان قدم دباتا, پیر دباتا, روایت میں سوتے رہو شیطان پیر دبا رہا ہے اور ہم بہترین آرام سے سو رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا, اب یہ ولایت اہل بیت کو ہم نے جب قبول کر لیا تو اب اس کے ثمرات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ثمرہ کیا ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنے کا؟ آیا صادق علیہ محمد کے پاس میں شخص, مسلمان تھا, شیعہ نہیں تھا. مسلمان تھا, شیعہ نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, کسی کی عبادت نہیں ہوگی إِلَّا إِيَّاهُ, صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اللہ اپنی عبادت کے بعد میں اگر کوئی حکم دیتا ہے تو حکم دیکھیں کتنا عظیم ہے. کہتا ہے نماز نہیں پڑھو, اس کے بعد روزے کا حکم نہیں دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اچھا احسان کریں, کیا کریں اور کیا؟ پروردگار اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اگر تمہارے نزدیک تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے تو ان سے اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْحَرْهُمَا, اور انہیں جھڑکنا بھی مت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے دونوں کاندھوں کو ان کے آگے جھکائے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور پروردگار دعا کرنا. یہ ہم عموماً علماء حضرات جو ہے وہ نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي, یعنی پروردگار ان لوگوں کے اوپر تو ایسی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم نازل فرمایا تھا. یہ والدین کے لیے دعا ہے. اذان گرامی, عبادت کی بہترین تجلی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا, میری عبادت ہوگی صرف, اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اگر کوئی لائق عبادت ہے, اگر کوئی لائق پرستش ہے تو وہ کون ہے؟ ذات پروردگار. اور عبادت کی بہترین تجلی کیا ہے؟ سجدہ. عبادت کی معراج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں مکمل اپنے وجود کو جھکا کر کے ذلیل و خوار ہو کے بارگاہ پروردگار عالم میں سر کو جھکا دینے کا نام سجدہ ہے. عبادت کی بہترین تجلی کا نام کیا ہے جناب؟ سجدہ. سجدے میں کیا جھکتا ہے؟ آپ نے آیت کو غور کیا نا, آیت میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کسی کی عبادت نہیں ہوگی. کس کی عبادت ہوگی؟ اس کے بعد میں پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کاندھوں کو رحمت اور رافت کے ساتھ میں ان کے آگے جھکائے رکھنا. بھائی عبادت کی بہترین تجلی کا نام ہے سجدہ. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو بہترین عبادت کی تجلی ہے وہ ہے سجدہ. سجدے میں جو چیز جھکتی ہے اسے کہتے ہیں پیشانی, اس کے بعد میں جو چیز جھکتی ہے اسے کہتے ہیں کاندھے. پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ جو عبادت کے لیے میرے آگے جھکے گا اسے سر کہتے ہیں, اس کے بعد میں جو کاندھے جھکیں گے وہ والدین کے آگے جھکیں گے. آپ عظمت سمجھ رہے ہیں والدین کی؟
قدر سمجھ رہے ہیں والدین کی؟ منزلت سمجھ رہے ہیں والدین کی؟ والدین کی منزلت کیا ہے؟ والدین کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عبادت کی گفتگو کے بعد والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں؟ مختصر احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں تو آپ صبح سے کام کیا، شام تک کام کیا، بندے خدا نے کیا کیا؟ آپ کی اجرت دے دی۔ آپ نے کام کیا، مہینے بھر بعد آپ کی اجرت دے دی گئی، اسے احسان نہیں کہتے، یہ احسان نہیں ہے۔ ہم نے کام کیا ہے، اس کے بدلے میں اس نے ہم کو پیسہ دے دیا، یہ احسان نہیں کیا اس نے ہماری گردن پہ، یہ بدلہ ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کام بعد میں لیا جائے گا، اجرت پہلے ادا کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے لیے احسان کا مطالبہ کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بیٹا ہماری دوائی ختم ہو گئی ہے، لے آنا۔ بیٹا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کو پورا کر دینا۔ پروردگار عالم نے والدین کے لیے اس چیز کو طلب نہیں کیا، بلکہ اس چیز کو طلب کیا کہ اپنے والدین کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہنا۔ والدین آپ کو کچھ ضرورت ہے تو بتا دیجئے گا، ہم حاضر خدمت ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب یہ والدین کا مرتبہ، مقام و منزلت کیا ہے والدین کی؟ اگر والدین کی مقام و منزلت سمجھنی ہو تو امام صادق علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا، اللہم صلی کہ میں کیا اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر جوان و خاص طور پر اپنے ماں باپ کی عزت سمجھنا، اہمیت سمجھنا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مولا کیا میں حق ادا کر سکتا ہوں اپنے ماں باپ کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بارش کے قطرات کے برابر نیکی کر لے اور بیابان کی ریت کے برابر نیکی کر کے اپنے والدین کے قدموں میں ڈال دے گا نا، تب بھی تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ابھی پانی برسا ہے نا، آپ نے دیکھا نا کیسا موسلا دھار قطرات گن سکے آپ؟ گن سکتا ہے کوئی قطرات کو؟ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں تشریف لایا، اللہم صلی اللہ محمد۔ حضور حجۃ الوداع تمام، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، پشت پر ایک خاتون سوار تھی، حضور کے خیمے میں اذن شرف حاصل کیا، اذن ورود حاصل کیا، اذن ورود میں لگے، یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، میں نے ہر وہ کام جو اس نے بچپن میں میرے لیے کیا میں نے اس کے لیے انجام دیا ہے، بچپن میں اس نے میری غلاظتوں کو دور کیا، میں اس کی غلاظتیں دور کرتا ہوں، بچپن میں اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، اس کی تمام تر ضرورتوں کو دور کرتا ہوں، اس کے لباس کو میں تبدیل کرتا ہوں، اس کو ابھی حج کرا کے لا رہا ہوں۔ حج کے احکام جانتے ہیں نا کتنے عظیم ہیں، کتنے زیادہ ہے، کتنی ذمہ داری بھرے ہیں، ان کے تمام تر احکام ارکان کے ساتھ میں اس کو اپنے پشت پہ سوار کر کے چل نہیں سکتی، اپنی پشت پہ سوار کر کے حج کے احکامات اور ارکان کو بجا کے لایا ہوں، صحیح کرائی، طواف کرایا، نماز طواف، صفا و مروہ و تمام تر احکام اور اعمال کو انجام دیا کہ یا رسول اللہ اس کے تمام تر کاموں کو انجام دے دیا، کیا میں نے اس کے حق کو ادا کر دیا؟ حضور فرماتے ہیں لا ولا بظفرۃ واحدہ، ابھی تو نے جو اس کے پیٹ میں ایک چیخ بھی لی تھی نا، یہ جو ماں نے تیری اذیتیں برداشت کرنے کے بعد میں جو تو اس کے شکم میں تھا نا، تو یہ اذیتیں برداشت کرتی تھی، پریشانیاں برداشت کرتی تھیں، جب تو اس دنیا میں تشریف لے کے آیا ہے نا تو اس نے اذیتیں برداشت کی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، اس کی ابھی تو ایک چیخ کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ہے۔ ماں کتنی اذیتوں کے ساتھ میں بچوں کو اپنے شکم میں پالتی ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ میں۔ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، رسالہ حقوق جا کر کے پڑھیں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اس ہستی کا نام ہے جو خود بھوکی رہتی ہے تمہیں کھانا کھلاتی ہے، ماں اس ہستی کا نام ہے جو لباس اپنے آپ بعد میں بناتی ہے پہلے تمہارا بناتی ہے، ماں اس ہستی کا نام ہے جو خود تو گیلے میں سوتی ہے تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے۔
ماں اس ہستی کا نام ہے جو اپنی زندگی کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو بھول جاتی ہے، تمہیں سکون مہیا کراتی ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب رضا سرزوی صاحب کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، وگرنہ پوری زندگی میں یہ ماں اپنے بچوں کے لیے تقدوں کرتی زندگی گزار دیتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے والدین یا والدہ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، قدر جانے ماں باپ کی کہ عظمت کیا ہے۔ وہی رضا سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پوچھئے جا کر کے ان سے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ وہیں آگے بڑھ کے جناب منور رانا بہترین انداز میں کہتے ہیں کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا۔ انسان اپنی بلندیوں پر اور اپنے فخر پر، اپنے مقام پر، اپنے منصب پر، اپنے عہدوں پر نازا ہے۔ جناب منور رانا کہتے ہیں کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تو آسمان چھوا۔ اٹھایا گود میں ماں نے تو آسمان چھوا، اور مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چھوم لیجیے روشنی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے ماں۔ کیا ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہاں باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا میرے بھائی، کوشش تو کرو۔ ماں کا حق کبھی نہیں ادا ہو سکتا، لا ولا بظفرۃ واحدہ، پوری زندگی کی کوشش کر لو، وہ ماں جس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھنے کے بعد، تمہاری مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک چیخ برداشت کی تھی، اس چیخ کا بدلہ یہ انسان نہیں دے سکتا۔ پوری زندگی کی نیکیوں کو، دنیا کی نیکیوں کو، پوری دنیا کی برسات کے برابر نیکیوں کو اور بیابان کی ریت کے برابر نیکیاں کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا جائے، تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے حق ادا کرنے کے لیے کیا کرے یہ انسان؟ مولا فرماتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ تم اگر باپ کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو تو دو طریقے ہیں، ایک باپ مقروض ہے تو قرض ادا کر دینا، باپ غلام ہے تو غلامی سے آزاد کرا دے۔ باپ کی حق ادا کرنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن ماں کی حق ادا کرنے کے، ماں کی عظمت کیا ہے اب آپ سمجھیے، آثار و ثمرات کیا ہیں ولایت اہل بیت کو ماننے کے۔ ایک شخص آیا صادق علیہ محمد کے پاس، مولا جو اپنوں میں سے نہیں تھا لیکن غیر قوم میں سے بھی نہیں تھا، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، غیر قوم میں سے نہیں تھا، اپنی قوم میں سے تھا، مسلمانوں میں سے تھا، لیکن مکتب تشیع میں ابھی آیا مولا کی خدمت میں، مولا دین کوئی آپ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، آپ کے فرامین، آپ کی بتائی ہوئی گفتگو، آپ کی بتائی ہوئی روایتیں، آپ کی تعلیمات یہی حق لگتی ہیں، مولا ہمیں آپ اپنی ولایت کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ اپنی ولایت کا، مولا نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ مکمل ہوا، جانے لگا۔ روایت اب دو طریقے سے تبدیل ہو گئی، ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا نے اسے خود روکا ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے مولا سے خود سوال کیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے پلٹ کے سوال کیا، مولا میری ایک ضعیف ماں ہے جو ابھی تک، توجہ کیجئے گا، میری ماں ہے جو ابھی تک مکتب تشیع سے آشنا نہیں ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں، کیونکہ وہ تو آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے خود سوال کیا کہ مولا میرا فریضہ کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، پیغام دیکھ رہے ہیں؟ ولایت اہل بیت کے اقرار کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سمجھا ایسے شخص نے کہ آپ کی ولایت کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اب آگے زندگی کیسے جیوں، آپ کی ولایت کو مانا ہے تو زندگی کیسے جیوں۔ وہی روایت دوسری یہ ہے کہ مولا نے خود روکا کہ جانے والے رک جا، کہ جی مولا حکم فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنا۔ دو طریقے کی روایت ہے، اب آپ دونوں میں سے کوئی سی بھی لے لیجئے۔ اس سے سوال کیا کہ مولا
میری ماں تو ابھی تک آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتی. کہ نہیں، جیسے تم اس ماں کے ساتھ پیش آتے تھے اب اس سے بہتر طریقے سے پیش آنا، اپنے کردار کو بدل دینا، اپنے اخلاق کو بدل دینا، اپنے رفتار کو بدل دینا. اب یہ شخص چلا، یہ شخص پہنچا ماں کی خدمت میں، جو مثلاً ابھی تک سلام نہ کرتا تھا سلام کیا، جو ابھی تک لباس نہ تبدیل کراتا تھا یا لباس کا خیال نہ رکھتا تھا لباس کا خیال رکھنے لگا، جو ابھی تک مثلاً بستر بچھانے یا بستر سمیٹنے یا چادر بدلنے کا خیال نہ کرتا تھا وہ کرنے لگا، جو اب تک مثلاً چپل اٹھانے یا نہ اٹھانے کا فرق نہ کرتا تھا وہ کرنے لگا، جو ابھی تک پانی دینے یا نہ دینے میں فرق محسوس نہیں سمجھتا تھا کرنے لگا. اب ماں نے محسوس کیا کہ میرا بچہ تو 180 ڈگری بدل گیا، 90 ڈگری نہیں، 180 ڈگری بدل گیا، اخلاق بدل گیا، کردار بدل گیا، رفتار بدل گیا. ایک مرتبہ ماں نے جب اس تبدیلی اور تغییری کو دیکھا کہ میرے لال ماجرا کیا ہے، تمہارا تو بالکل ایک دم سب کچھ تبدیل ہو گیا، کردار چینج، رفتار چینج، اخلاق چینج. کہ وہ محمد کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جانتے ہیں خاتون نے کیا کہا؟ ایسی نصیحتیں کرنے والا محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا بلکہ خود محمد ہوں گے. اتنی بہترین نصیحتیں کرنے والے کوئی عام شخصیت ان کے بیٹے نہیں ہوں گے، کیونکہ جانتی ہوگی کہ بیٹوں کا اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، رفتار کیا ہوتی ہے. لیکن جب بہترین نصیحتیں، بہترین فرامین، بہترین تمام طرح آئیڈیالوجی جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ وہ محمد کے بیٹے نہیں بلکہ خود ایسی تعلیمات محمد کا نہیں. والدہ محمد صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تو ان کے بیٹے ہیں. کہا بیٹا مجھے ان کے پاس لے کے چلو. ماں آئی صادق آل محمد کے پاس، آنے کے بعد میں کہا کیا آپ نے میرے بچے سے کہا ہے کہ اس طریقے سے رفتار کرنا، گفتار کرنا، احسان کرنا میرے ساتھ؟ میں کہا ہاں بالکل میں نے کہا. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب پھر دین حق کوئی اور نہیں یہی ہے. مجھے بھی اپنی ولایت کا کلمہ پڑھائیے. صلوات بھیجے عظمت محمد. یہ ولایت اہل بیت کو قبول کرنے کے بعد کی ذمہ داریاں ہے. عزیزان گرامی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ محسوس کریں، روایت میں ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے کیا مطلب ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کبھی ایک بات بتائیے، آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ میں قید خانے میں زندگی جی رہا ہوں؟ احساس ہوا ہے؟ اس طرف سے لے کے اس طرف تک، یہاں سے لے کے آخر تک، کبھی آپ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ آپ قید خانے میں رہ رہے ہیں؟ بتائیے، ہوا ہے کیا؟ قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ زندان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ قید خانے کا مطلب. ہم نے صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے دوبارہ صبح کر دی کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم اللہ کی بندگی کے قید خانے میں ہیں. احساس ہوا ہے؟ ہوا ہے کہ نہیں صاحب؟ داڑھی کو نہیں بنانا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے حرام قرار دی ہے. کبھی احساس ہوا؟ نہیں. صبح ہی صبح بہترین ریزر لے کر گیا، حضرت شیطان کی بندگی کرتے ہوئے مکمل کلین، صاف ستھری، چونکہ اس میں یہ انسان تو اللہ کے قید میں تھوڑی ہے، تو شیطان کی قید میں ہے. شیطان نے کہا صاف کر دو تو کر لیا، اللہ نے کہا رکھ لو تو نہیں رکھی. شیطان کی قید میں ہے کہ نہیں نماز کے لیے آرام سے سوتے رہو، شیطان کی قید میں. اللہ کی قید میں تھوڑی. خدا کی قید میں ہوتا تو نماز پڑھتا، شیطان کی قید میں. بندگی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی.
عبادت کس کی؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اگر صبح اٹھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ رزق کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے حلال رزق کو کمانا ہے، حرام کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اللہ نے کہا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا. اگر ہمیں صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک اس چیز کا احساس ہے کہ ہم خدا کی قید میں ہیں تو خوشا بحال. اور اگر اس چیز کا احساس نہیں ہے، دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ خود بتائیے، مثلا آپ ہمارے اس وجود کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ نے اپنی داڑھی تک نہیں بنائی ہے. عموماً ہوتا ہے کہ ذاکرین جب ممبر پہ جاتے ہیں تو ممبر پہ جانے کے بعد اپنے آپ کو بہترین سنوارتے ہیں. میں مجبور ہوں کیونکہ حج پر جا رہا ہوں، اور تعلیمات اہل بیت میں ہے کہ ذیقات کے اول سے پھر داڑھی اور بالوں کو نہیں کٹوانا، ہاتھ نہیں لگانا. اب یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، منع ہے، حرام بھی نہیں ہے. میں کٹوا سکتا تھا، میں بالوں کو بنوا سکتا تھا، لیکن چونکہ حج پہ جانے کے احکامات میں سے ہے کہ اب اختیار اپنے وجود پر. وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا کتنے پریشان رہتے ہیں، کتنے بے چین رہتے ہیں، کتنے مضطرب رہتے ہیں. کہ آپ اگر یہ کر دیا تو بکرا واجب ہو جائے گا، یہ کر دیا تو مثلا فلاں چیز واجب ہو جائے گی، تو اونٹ واجب ہو جائے گا، کہ بیوی حرام ہو جائے گی، کہ فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. دنیا میں ان حرام کاموں کے عوض میں پروردگار عالم نے جہاں کفارہ واجب کر دیا وہاں انسان پریشان رہتا ہے کہ کہیں اونٹ نہ واجب ہو جائے، کہیں بیوی نہ حرام ہو جائے، کہیں فلاں نہ واجب ہو جائے، کہیں بکرا نہ واجب ہو جائے، ایک ایکسٹرا آرڈینری خرچہ نہ ہو جائے. لہٰذا جہاں خدا نے دنیا میں گناہ کے اوپر اپنے کفارے کا خنجر چلایا وہاں انسان بڑا ڈرا سہما رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے. لیکن ابھی اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہ کے خنجر کو انسان کی گردن پہ نہیں چلایا ہے. حج پر جانے سے پہلے مثلا ہم لوگ عام زندگی کر رہے ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالی صبح نماز فجر قضا کری وہیں 2 ہنٹر پڑ جاتے تو اگلے دن وقت سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا کہ کہیں ایسا ہی ہے نا جناب، ایسا ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں، یہاں چلو میں ٹھیک ہے تمہیں اختیار دے رہا ہوں، لیکن وہاں. لہٰذا انسان اپنی زندگی جیے تو کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کسی کی بندش نہیں، کسی کی پرستش نہیں، صرف میری پرستش کرو، صرف میری عبادت، میرے فرامین پر عمل کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً وقت بھی تمام ہو رہا ہے، اذان گرامی. ایک چیز کا آپ نے غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے تنہا کیوں چھوڑا؟ میں 1,24,000 چونکہ حضور کو بھی وہاں پر جوڑ لیا، یا آپ ایسے کہہ لیجئے کہ 1,23,999 انبیاء اور 14 معصومین کو لوگوں نے تنہا کیوں چھوڑا؟ کیا سبب رہی، کیا وجہ رہی، کیا علت رہی؟ بھائی معصومین نے کسی کا گھر جلایا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کے اوپر ستم کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کے حق کو غصب کیا، کسی کے مال کو لوٹا. بتائیے کسی ایک امام نے، حضور نے، 1,23,999 انبیاء نے کیا کسی پہ کوئی ظلم و ستم کیا؟ چلیے آپ 1,23,999 انبیاء کو چھوڑیے، ہم اپنے حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا حضور نے کسی کے اوپر ظلم کیا؟ کیا امام علی علیہ السلام نے کسی کو ستایا؟ کیا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کسی پہ ظلم کیا؟ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. انسان کا تو حق یہ بنتا کہ اپنی ناک کو ان کی ڈیوڑی پر رگڑ رگڑ کے بھی مر جاتا تب بھی کم تھا. لیکن شہزادی لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دق الباب کرتی رہی. لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام حسن کو تنہا کیوں چھوڑا؟ امام حسین کو تنہا کیوں چھوڑا؟ یہ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ علماء حضرات سے پوچھئے گا کیا وجہ تھی، کیا علت تھی کہ معصومین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا لوگوں نے؟ کیا وجہ تھی؟ علت کیا، سبب کیا تھا؟
ہم جو آج کہتے ہیں صاحب کسی عالم دین نے اگر جہاں تبلیغ کرنا شروع کری کہ یہ تو صاحب دھمکاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ عالم دین جو ہے نا یہ دھمکانے والے یہ ڈرانے والے ان کو نہیں، ایسے کو بلاؤ جو جنت دلاتا رہے. ہر جملے میں آپ تو جنت کے وارث، آپ تو جنت کے مالک. جب ان سے کہا جاتا ہے صاحب تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ملامت نہ بنو. تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. جب عمل کی بات آتی تو کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو ان کے بالکل پیچھے چل رہے ہیں. دو چار تو اتنے زیادہ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں کہ بس نہ چلے ان کے آگے بھاگ جائے. کہاں وہ ہم. اور جب جنت میں جانے کی بات آتی ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میں علی نہیں ہوں تم سلمان نہیں ہو. جس دن تم اپنا کردار سلمان جیسا بنا لینا میں علی بن کے تمہارے لیے جنت بانٹ دوں گا. تمہارا کردار ابن زیاد جیسا ہے، لوگوں کے مال غصب کیے ہوئے ہو، حقوق غصب کیے ہوئے، بھائی کے بھائی نہیں سمجھتا، عزیز کو عزیز نہیں سمجھتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے، بچوں کو بچے نہیں سمجھتے، رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، عزیز و اقربا کو اقربا نہیں سمجھتے، مسجد کا مال لوٹ رہے ہیں، امام بارگاہوں کا مال لوٹ رہے، انجمنیں بازیاں ہو رہی ہیں، مجلس بازیاں ہو رہی ہیں، جلوس بازیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا کردار سلمان جیسا نہیں اور ہم کو جنت چاہیے. ہمارا کردار ابوذر جیسا نہیں، ہمارا کردار مقداد جیسا نہیں. اگر ہمیں برا لگتا ہے مولانا کے کسی ٹوکنے پر تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہی سب سے بڑی وجہ ہے اہل بیت کی تنہائی کی، کہ اہل بیت صرف ٹوکتے نہیں تھے بلکہ روکتے تھے. اگر کسی میں ایک طالب علم ہوں، عالم دین یہاں قبلہ لوگ موجود ہیں، میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا. جب کوئی عالم دین آپ کو نصیحت کرے اور شیطان کی خلش دل میں آ جائے کہ یار یہ مولانا ٹوکتے رہتے، تو سمجھ لیجئے گا کہ شیطان جو ہے وہی کام کرنا چاہ رہا ہے جو ابلیس نے امام علی علیہ السلام کے تنہا ہونے کی وجہ بنا تھا. وہ لوگ جو عبادت امام علی علیہ السلام امام کے ساتھ میں پروردگار کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مصلی امام علی کو ان کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا. کیونکہ امام علی علیہ السلام صرف ٹوکتے نہیں تھے بلکہ روکتے تھے. ہم بھی یہ سوچیں کہ جب مولا کے اس دنیا میں ظہور ہوگا تو مولا ہمیں صرف ٹوکیں گے نہیں بلکہ مولا ہمیں روکیں گے. کیا ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم مولا کے روکنے پہ رک جائیں؟ عالم دین بھی اپنی جیب سے کچھ نہیں کہتا ہے، معصومین کے فرامین ہیں، معصومین کے کہے ہوئے. اذان گرامی، یہ دنیا بڑی دل فریب دھوکہ دینے والی ہے، بڑی دھوکہ دینے والی دنیا، بہتوں کو دھوکہ دیا ہے. اور امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا دنیا غری غیری طلقت کے ثلاثہ. کسی اور کو دھوکہ دینا علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. جب علی اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آیا تو علی کے ماننے والے بھی کبھی اس دنیا کے دھوکے میں. فرامین اہل بیت، صبح اٹھیں تو دیکھیں کہ معصومین نے کیا فرمایا ہے، کیا لوازمات ہماری گردن پر ہیں، کیا واجبات ہماری گردن پر ہیں، کیا نصیحتیں ہماری گردن پر ہیں. جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا وہ کربلا میں اہل بیت کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو تنہا سمجھا، جنہوں نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ سمجھا، انہوں نے اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا. آپ کی خدمت میں عرض کروں اذان گرامی، ہم کربلا والوں پہ روتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں،
اور یہ مجلس ہمارے خون کے وجود میں تازگی لاتی ہے. لیکن ایک آپ کی خدمت میں اس سے بڑھ کر کے ایک بات پیش کروں. جب امام اس دنیا میں ظہور کریں گے، کیا امام کو عباس جیسا ساتھی نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا علی اکبر جیسا جوان امام زمان کو نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا امام زمان کو نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا قاسم جیسا نوجوان امام زمان کو نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا حر جیسا گناہوں میں ملوث آیا ہوا اور اپنے کردار اور اپنے اعمال سے اپنے آپ کو بدل دینے والا کیا امام زمان کو نہیں چاہیے ہوگا؟ اس مجلس میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں. ذرا ایک بار ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم حبیب ابن مظاہر بننے جیسے لائق ہیں؟ کیا ہم علی اکبر بننے جیسے لائق ہیں؟ کیا ہم جناب قاسم جیسے بننے لائق ہیں؟ اگر بننے لائق ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے امام کے ظہور کی دعا کیجیے. اور اگر ہلکی سی بھی ابلیس کی ابلیسیت اپنے دل میں نظر آئے تو فوراً ہی اسی فرش عزا سے قصد کر کے جائیے کہ مولا آج سے آپ کے قید خانے میں آنا چاہتا ہوں. اور جو مولا کے قید خانے میں آیا، مولا نے اسے آزاد بھی کرنا چاہا تو وہ شب عاشور گیا نہیں ہے. مولا ایسی آزادی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کی غلامی نہ ہو. اس میں نے آپ کی رحمت کو تمام کی. ایک روایت ماں باپ کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. عصر عاشور کے وقت کی میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب عصر عاشور امام حسین اپنے لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ خیمے سے باہر نکلے اور چند قدم چلے تھے تو جناب زینب ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی باہر آئی خیمے سے. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا کہ زینب کربلا کی جلتی ریتی پر ننگے پاؤں آئی. عزیزوں، دو لوگ کربلا کی ریتی پر ننگے پاؤں بے ساختہ دوڑے. ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو زینب کہتے ہیں. حسین جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار میں جا رہے تھے تو مولا حسین ننگے پاؤں دوڑے، اور جب امام حسین میدان کارزار میں جا رہی تھی تو جناب زینب ننگے پاؤں. اجرکم اللہ. آپ رونے کی کیفیت میں آگے، صرف آپ نے سنا ہے اس کیفیت کو، آپ رونے لگے. پوچھو ذرا زینب کے کلیجے پہ کیا گزری ہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین نے جناب زینب کو دیکھا، پلٹے، آواز دی، بہن زینب تم نے تو خداحافظ کر دیا تھا. یہ اب خیمے سے بے ساختہ باہر آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، بھیا مجھے اماں فاطمہ کی ایک وصیت یاد آ گئی. مجھے اماں فاطمہ کی ایک وصیت یاد. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ زینب اماں فاطمہ نے تمہیں کیا وصیت کی تھی؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں کہ جب اماں کا آخری وقت تھا، پہلو شکستہ تھا، شہزادی مصلی عبادت پر عبادت کر رہی تھی، مجھے حجرے میں بلایا، زینب جب کربلا میں میرا حسین عصر عاشور تنہا رہ جائے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ دے لے. میری جانب سے حسین کے گلے کا. ایک مرتبہ جب بچے کو، بیٹے کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسین کے کلیجے پہ کیا گزری ہو. ماں کا نام سنا. تاریخ یہ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ بہن نے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بھائی کے گلے پہ بوسے دیے. میرے بھیا خدا حافظ، اماں کی وصیت تھی، بھیا خدا حافظ، اماں کی وصیت تھی، بھیا خدا حافظ. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب نے مسلسل بوسے لیے، جناب زینب کو امام حسین نے روکا. روکنے کے بعد میں کہا، زینب تمہیں اماں فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی، مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ بھیا بابا نے کیا کہا تھا؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین غربت کے عالم میں کہتے ہیں، بہن
جب 40 ہجری میں بابا کے سر کو 2 فراق میں تبدیل کر دیا گیا تھا، تقسیم کر دیا گیا تھا، بابا نے مجھے حجرے میں بلایا، بلانے کے بعد میں کہا حسین جب عصر عاشور تم میدان کارزار میں جا رہے ہو، زینب تنہا رہ جائے تو زینب کے بازوؤں پہ بوسے دے لینا حسین۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب کے بازوؤں کو الٹا، مولا نے جناب زینب کے بازوؤں پہ بوسے دیے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا یہ بتاؤ اماں کے گلے پہ بوسہ لینے کا مقصد کیا تھا، آپ کا میرے بازوؤں پہ بوسے لینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب بھائی کے گلے کا بوسہ لے لے، اس لیے کہ یہ گلا تجھے سلامت نہیں ملے گا، اس لیے کہ شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا۔ بوسے لے لے زینب۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا پھر یہ ہاتھوں پہ بوسہ لینے کا مسئلہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں زینب وہ بازو جسے ابھی تک دھوپ کی روشنی نے، سورج کی روشنی نے نہیں دیکھے، وہ ہاتھ جنہیں ابھی تک سورج کی روشنی نے نہ دیکھے ہو، پشت گردن باندھ دیے جائیں گے، زیسمان ستم ہوگی شام و کوفہ کے بازار شام و کوفہ۔ بس عزیز اور میرے دوستو خدا حافظی ہوئی، امام حسین چلے میدان کارزار میں، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، آواز دی علی اکبر اٹھو تمہارا بابا جنگ لڑ رہا، عباس اٹھو کہ تمہارا بھیا جنگ لڑ رہا ہے، میں نے ابھی تک تمہاری جنگیں دیکھی ہیں، اب تم مجھ حسین کی جنگ دیکھو، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اولو محمد کو مارا، تم نے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، ندائے غیبی آئی یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، زہرا کا لاڈلا اب گھوڑے پہ نہ سوار آ گیا، زی سے زمین کی طرف آیا، شمر خند خنجر لے کے چلا، اتنی ضربوں میں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آیا، زینب دوڑی خیمے میں پہنچی، اے سید سجاد غش سے چوک ہو، دیکھو کربلا کی سرزمین میں کیفیت کیا ہے۔ اب جو بیٹے کی آنکھیں کھلی، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، تو پھپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، ایک ضعیف باپ کا سار نو کے محراب بلند ہے، آواز دی پھپھی اماں سجاد یتیم، پھپھی اماں سکینہ یتیم، ہم بے وارث، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، پروردگار بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما۔ خدایا بحق عظمت محمد و آل محمد روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور پر روضہ مقدسہ جناب زینب و جناب سکینہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار روضہ جنت البقیع کو آباد فرما۔ پروردگارہ بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے ویران روزوں کو ظالمین کے شر سے آزاد فرما۔ جلد از جلد ہماری شہزادی زہرا اور ائمہ بقیع کے روزوں کی تعمیر فرما۔ پروردگار جس طریقے سے یہ مسجد باقریہ آباد ہے، خدایا جنت البقیع کے ویران روزوں کو آباد فرما۔ خدایا قلب نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔
پروردگار دنیا میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مودت اور آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میں مختصر کرتا ہوں پروردگار، میں یہاں پر موجود لوگوں کی حاجات، تمناؤں، مشکلات و پریشانیوں سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن خدا تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، کون پریشان ہے، کون مضطرب ہے، کون بے چین ہے، کون قرض میں گرفتار ہے، کون اولاد کی تمنا رکھتا ہے، کون کیا تمنا رکھتا ہے۔ پروردگار تو ان کی شہرگ حیات سے قریب ہے۔ خدایا تو بحق محمد و آل محمد ان تمام تر مومنین و مومنات کی، اور جو بھی بہرحال لائیو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی موجود شیعان حیدر کرار، مومنین، مسلمین، مسلمات ہیں، مشکلات میں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، خدایا ان تمام مومنین مومنات مشکلات میں گرفتار لوگوں کی مشکلوں کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو ادا فرما، ان کی جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ خاص طور پر خدایا اس مجلس کے ثواب کو ان مرحومین کو ارسال فرما جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس مجلس کو مرحوم ایوب حسین، اطہر زہرا، یعقوب حسین، مرتضی حسین، نادری بانو، نگہت زہرا اور جملہ مومنین مومنات، پروردگار ان تمام تر مرحومین کو اس مجلس کے ثواب کو ارسال فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، گام بگام انہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی حمایت و نصرت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان کے ساتھ ساتھ جملہ مومنین مومنات مرحومین کل تک جو ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ہر اس مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا هذه التلاوة وسببها الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد۔